صاحب تھے ہمارے استاد تھے شاہ صاحب، وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے، تو خوش ہو رہے، اتنا پیارا شعر سنایا کہ لوکا مینو آن ڈرایا، لوگ ایویں ڈرائی جا رہے قبر بڑی کالی ہے، میں سنیا اتھے ہونے آنا جدے موڈے قبری کالی، لوگ خوش ہو گئے، شاہ صاحب رونے لگے، میں کہا پوچھا شاہ جی آپ کی حالت ہی اور ہو گئی، میں پتر اسی بات میں تو رولا دیا، میں حضور کا سامنا کس منہ سے کروں گا، اسی فکر نے تو بلا دیا، میں قبر میں کیا بولے کر جاؤں گا، کوئی اس بات میں خوش ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، لوگ مجھے ایسے جلا رہے ہیں کہ لوگ قبر میں تو حضور نے آنا ہے، عذاب اور دیگر میٹرز کی بات تو الگ ہے، یہی بات ہے عاشق کے لیے بڑی فکر والی بھی ہے کہ میں قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کروں گا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کہتے ہیں، اف حیائیہ یہ منہ تیرے حضور، آقا یہ بے حیائیہ والا بولے میرا تو بچیاؤ، اف حیائیہ یہ منہ تیرے حضور، آنکھوں قریب ہے تیری خودر گزر کی ہے، تجھ سے چھپاؤ وہ تو کرو کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤ وہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جا بھی سکے بے ہنر کی ہے، یہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب سامنا ہوگا تو کیا منہ لے کر پیش ہوگا، سوچو یہ بے نمازی چہرہ، یہ گندی فلمیں دیکھنے والی آنکھیں، یہ گندے مناظر دیکھنے والی آنکھیں، یہ کیا منہ لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ طواف کعبہ کرتے ہوئے دعا مانگ رہے، شیخ ساتھی کہتے کیا دعا مانگی جا رہی تھی، کہہ رہے تھے یا اللہ اگر میرے عمل میرے دربار کے لائق نہیں تو قیامت کے مجھے اندھا کر کے اٹھانا، پوچھا ہے شیخ ہم تو عافیت کی دعائیں مانگتے ہیں تو یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں، انہوں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرے عمل اگر تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہے تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا، کیونکہ جب میں گندے عمل لے کر اٹھوں گا تو میں اپنے رب کے نیک بندوں کا سامنا کیسے کر سکوں گا، سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ادھر اولیاء کرام ہو، محشر کے میدان میں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے بندے سے کہا جائے اقرا کتابت، پڑھ اپنا نامہ عمل، اس کا نامہ عمل ہاتھ میں لے کر فرماتا اقرا کتابت، پڑھ جو اپنا تیرا نامہ عمل پڑھ کے سنا، اس کو پڑھے گا یہ میں نے فلاں وقت یہ گندہ کام کیا، فلاں وقت یہ فلم دیکھی، فلم میں فلاں وقت یہ بدکاری، زنا، شراب، گندے کام، لڑائی، غیبت، چغلی، حسد، جو جو کیا ہوگا پڑھ کر سنائے گا، اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے اس نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں کھول دے گی، زمین خبریں کھولے گی، زمین کی خبریں کیا ہیں، راوی کہتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ سورہ زلزال اس کی تلاوت کرتے حضرت صدیق اکبر روتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ میں یہ آیت یہ سورہ زلزال پڑھی آپ پڑھ کے سنائی اور فرمایا لوگوں جانتے جب حضور اس آیت پر پہنچے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں کھول دے گی، زمین اپنی خبریں کھول دے گی، پوچھا لوگوں جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں، اور اس کے اندر اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ارشاد فرمایا زمین بولے گی یا رب اس بندے نے فلاں وقت میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا، اس نے فلاں وقت میرے اوپر یہ جرم کیا تھا، فلاں وقت اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا، زمین اپنی خبریں کھولے گی،
اس زمین کے ٹکڑے پر جو کام کیا ہے زمین کو وہ ٹکڑا بولے گا، زمین اپنی خبریں کھولے گی، اس کے اندر جو راز ہے یہ کھولے گی، اعضاء بول رہے ہوں گے۔ اللہ کا فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین میں فرماؤ سے منہوں پر مہرے لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم تمہارے ہاتھ کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم تمہارے پاؤں کو گواہیاں دیں گے بما کانوا یکسبون جو تم کمائیاں کرتے تھے، اعضاء بولیں گے۔ اب آئے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی سنت و برے اجتماع میں ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھیں، اپنی موت، قبر اور آخرت کی تیاری کی فکر کریں کہ ہم نے سب نے دنیا چھوڑ کر مرنا ہے، جانا ہے، اپنے مقصد کو نہ بھولیں۔ وہ شاید کہتے تھے نا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھٹ کے شیش محل چلے آ، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھٹ کے شیش محل چلے آ، کوئی پلیا ناز دے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم دے تھل چلے آ، کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی مقصد کر کے حل چلے آ۔ ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلے آ، کوئی کل چلے آ۔ ہم سب نے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اپنے مقصد کو نہ بھلانا۔ ہم کس لیے دنیا میں بھیجے گئے؟ عبادت بندگی کے لیے۔ اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیں، اکیلے میں خاص طور پر شیطان کے وار سے اپنے آپ کو بچانا۔ تقویٰ تو یہی ہے نا، اپنے آپ کو حرام سے، گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، تقویٰ یہ۔ اب ہمارے تقوی کا امتحان ہے، ہم اکیلے ہیں، شیطان سے جنگ، شیطان سے جہاد، اس کو جہاد اکبر نفس کے ساتھ جہاد جو کہا، نفس و شیطان کے ساتھ۔ ہم اکیلے ہیں، موبائل ہے، ٹی وی ہے، اکیلے ہیں، موقع ہے، پیسے ہیں، اپروچ ہے، گناہ کر سکتے ہیں۔ اب اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے گا۔ یا اللہ تجھے پسند نہیں ہے گناہ، میں نہیں کروں گا، تیرے پیارے نبی کو پسند نہیں ہے کام، نہیں کروں گا۔ تقویٰ یہ پرہیزگاری ہے۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پرہیزگاری والی زندگی اختیار کریں گے، ہم دنیا سے مجرم بن کے نہیں جائیں گے، متقی بن کے جائیں گے۔ پتہ متقی کیسے اٹھیں گے؟ اللہ سورہ مریم میں فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ متقیوں کا حشر پتہ کیسے ہوگا؟ یہ میدان محشر میں پرہیزگاروں کو اس شان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ 16 سورہ مریم میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔